बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ इलाकाई खबरें। चूचक से महर खादिम बशीर नुमाइंदा ऑन न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक अदब दोस्त फाउंडेशन पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम अलाइड स्कूल गोगेरा कैंपस में एक शानदार मुशायरे का एहतमाम किया गया, जिसकी सदारत नदीम एहसन शाह ने की। इस प्रोग्राम में खालिद नदीम शानी ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की, जिसमें मुल्क पाकिस्तान के तुलुआत से उर्दू पंजाबी शायरा कराम राहीला अशरफ, शबाना जैदी, प्रोफेसर शकील अमजद, प्रोफेसर इफ्तिखार अहमद, राय इमरान जाज़िब, एडवोकेट मकसूद अहमद भट्टा, वसीम असदी, अब्दुल गफार काजिब, राय ज़हीर अब्बास, एडवोकेट इफ्तिखार हुसैन फ़ाखर, नवाज ताबिश, मोहम्मद इशफाक आसी और दीगर शायरा ने अपना अपना कलाम पेश किया। निज़ामत के फ़राइज़ राय ज़फ़र इकबाल नूरी ने अदा किए। मुशायरा में गोगेरा प्रेस क्लब के सीनियर अहदेदारान मेंबरान ने भी ख़ुसूसी तौर पर शिरकत की। डॉक्टर्स, वकला, सियासी समाजी शख्सियात, सिविल सोसाइटी से कसीर तादाद अफराद ने शिरकत की। अदब दोस्त फाउंडेशन इंतज़ामिया की जानिब से मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। मोअज़्ज़ज़ मेहमानों ने इंतज़ामिया अदब दोस्त फाउंडेशन के इस एहसन इक़दाम को खूब सराहा और आइंदा भी ऐसे प्रोग्राम करवाने की सिफारिश की। खबर शामिल करते हैं बहावलपुर से। हमारे नुमाइंदा सोहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ल्ड टीचर डे के मौके पर गवर्नमेंट गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल मॉडल टाउन ए बहावलपुर में एक पुरवकार तकरीब मुनाकिद हुई, जिसमें डिप्टी कमिश्नर ज़हीर अनवर जपा ने बतौर खास शिरकत की। इस मौके पर पुलिस और रेस्क्यू 1112 के जवानों ने उस्ताज़ा कराम को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। तकरीब में इजहार ख्याल करते हुए डिप्टी कमिश्नर ज़हीर अनवर जपा ने वर्ल्ड टीचर डे पर उस्ताज़ा कराम को खराज तहसीन पेश किया। उन्होंने कहा कि उस्ताज़ा कराम की ताज़ीम और तकरीम हर तालिब इल्म का फ़र्ज है। माशरे को तरक्की याफ्ता और तहज़ीब याफ्ता बनाने में उस्ताज़ा कराम का कलीदी किरदार है। इस मौके पर CEO एजुकेशन मोहम्मद अकरम, DO एजुकेशन नसीर सियाल, डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर रेस्क्यू 1112 बाकर हुसैन, प्रिंसिपल इदारा शमीम हमीद, DEOs, डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि तलबा हमारा मुस्तकबिल है, इन्हें तालीम फराहम करने में उस्ताज़ा कराम अपना किरदार अदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उस्ताज़ा कराम तलबा के लिए रोल मॉडल हैं। उस्ताज़ा बच्चे की शख्सियत को निखारने और संवारने के साथ साथ इनकी किरदार साजी में भी अपना किरदार अदा करे। उन्होंने कहा कि हुकूमत उस्ताज़ा की फलाह और बहबूद के लिए इक़दाम कर रही है। उन्होंने कहा कि उस्ताज़ा कराम तलबा को मेहनत, लगन और जोश जज्बा के साथ ज़ेवर तालीम से आरास्ता करें। खबर शामिल करते हैं बहावलपुर से। हमारे नुमाइंदा सोहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर ज़हीर अनवर जपा की ज़ेर सदारत दफ्तर के कमेटी रूम में जायजा इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में जिला भर में सालाना तरक्याती प्रोग्राम 2023 और 24 के तहत जारी तरक्याती स्कीमों के पेश रफ्त का जायजा लिया गया। डिप्टी कमिश्नर ज़हीर अनवर जपा ने कहा कि जारी तरक्याती स्कीमें आला मयार के साथ बर वक्त मुकम्मल की जाएँ। उन्होंने कहा कि मुतल्लिका अफसरान मौके पर जाकर तरक्याती स्कीमों की मॉनिटरिंग करें और तमाम अमूर शफाफ अंदाज में अंजाम दिए जाएँ। उन्होंने कहा कि तरक्याती मंसूबों के मयार पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। असिस्टेंट डायरेक्टर डेवलपमेंट मोहम्मद जावेद सियाल ने जारी तरक्याती स्कीमों बारे ब्रीफिंग दी। उन्होंने बताया कि जिला भर में 141 तरक्याती मंसूबों पर काम जारी है, जिनमें हेल्थ डिपार्टमेंट की 23 तरक्याती स्कीमें, रोड्स की 32 स्कीमें, हायर एजुकेशन की 2, सैनिटेशन की 12 स्कीमें, CDA की 21 तरक्याती स्कीमें भी शामिल हैं। तरक्याती स्कीमों के लिए रवा माली साल 3000 मिलियन रुपए से ज़ायद तरक्याती फंड्स जारी हुए और अब तक 1400 मिलियन रुपए से ज़ायद तरक्याती फंड्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं। दीपालपुर से खबर शामिल करते हैं मलिक मोहम्मद अरशद, तहसील रिपोर्टर दीपालपुर। ऑन न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक उस्ताज़ा के आलमी दिन के मौका पर गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 1 बसीरपुर में तकरीब मुनाकिद हुई। इस मौके पर तलबा ने प्रिंसिपल गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 1 बसीरपुर का शानदार इस्तकबाल किया और क्लासों में खड़े होकर उस्ताज़ा के एहतराम में इन पर फूलों की पत्तियां निछावर की, गुलदस्ते पेश किए और कहा कि बाइज़्ज़त तज़ीम अपने और तमाम उस्ताज़ा को इज़्ज़त और एहतराम से सलाम पेश करते हैं। इस मौके पर प्रिंसिपल मोहम्मद नवाज जावेद भट्टी, मोहम्मद इसहाक सुखेरा, मलिक मोहम्मद अशरफ, मोहम्मद अहमद आदिल, नूरुल्लाह अतार रहमान ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा, उस्ताज़ा का आलमी दिन मनाने का मकसद उस्ताज़ा की अहमियत और एहतराम को उजागर करना है। तालिब इल्म की सोच और फ़िक्र की राह मुतय्यन करने में उस्ताद का किरदार नहायत अहमियत का हामिल है। उस्ताद को माशरे में इंतहाई अहम रुतबा और रूहानी बाप का दर्जा हासिल है। उस्ताज़ा की इज़्ज़त और तकरीम की बदौलत ही तालिब इल्म माशरे में इज़्ज़त और शोहरत की बुलंदी तक पहुँच सकता है। उस्ताज़ा कौम के मोहसिन और हमारा इफ्तिखार
افتخار ہیں۔ استاد بادشاہ نہیں مگر بادشاہ گر ہوتے ہیں۔ اساتذہ کا پڑھایا سبق زندگی کا سبق ہوتا ہے۔ اساتذہ کی تعلیم اور تربیت سے معاشرہ تہذیب سے آشنا ہوتے ہیں۔ اقوام کی ترقی اور کامیابی کا ہر راستہ اساتذہ کے احترام سے وابستہ ہے۔ اساتذہ کو ہر ممکن سہولیات فراہم کرنے کے لیے ہمیشہ مثبت کوششیں جاری رہیں گی۔ آج کے دن ہمیں اس عزم کا ادا کرنا ہے کہ اساتذہ کی عزت اور تکریم کو ہر صورت یقینی بنایا جائے گا۔ میاں چنو سے خبر شامل کرتے ہیں ہمارے ڈسٹرکٹ رپورٹر رانا محمد اشفاق خان کی رپورٹ کے مطابق خانیوال ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر رانا عمر فاروق نے کہا ہے کہ خانیوال پولیس کمیونٹی پالیسنگ کے ذریعے پرامن مہذب معاشرے کی تشکیل کے لیے کوشاں ہے۔ اس سلسلہ میں انسپکٹر جنرل آف پنجاب پولیس ڈاکٹر عثمان انور کے ویژن کے مطابق پولیس خدمت سینٹر خانیوال میں شہریوں کو ایک ہی چھت تلے کریکٹر سرٹیفکیٹ، ڈرائیونگ لائسنس کے لیے لرنر گمشدگی کی رپٹ، وہیکل کلیئرنس سرٹیفکیٹ، FIR کی کاپی، اندراج کرایہ داران انٹرنیشنل ڈرائیونگ پرمٹ سمیت مختلف سہولت فراہم کی جا رہی ہے اور یہاں کا عملہ لوگوں کو ریلیف کی فراہمی کے لیے ہمہ وقت مصروف عمل ہے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے پولیس خدمت سینٹر خانیوال کے اچانک معائنہ کے دوران کیا۔ اس موقع پر انچارج خدمت مرکز مس نورین بھی موجود تھیں۔ DPO نے تمام کاؤنٹرز کا جائزہ لیتے ہوئے خدمت مرکز پر آئے شہریوں سے خدمت مرکز عملے اور سہولیات کے متعلق دریافت کیا، جس پر شہریوں نے عملے اور خدمت مرکز میں فراہم کیے جانے والے ماحول پر اطمینان کا اظہار کیا۔ بعد ازاں DPO نے پولیس تحفظ سینٹر کا بھی وزٹ کیا۔ اس موقع پر انچارج پولیس تحفظ سینٹر سب انسپکٹر مس زرینہ نے بریف کیا۔ DPO نے ہدایات جاری کرتے ہوئے کہا کہ پولیس خدمت مرکز اور پولیس تحفظ سینٹر پر آنے والے ہر شہری کو ریلیف کی فراہمی میں کوئی کسر اٹھانا رکھی جائے۔ پولیس تحفظ سینٹر میں بے سہارا اور تعلیم سے محروم بچوں کو معاشرے کا مفید شہری بنانے کے لیے اسکول یونین سے رابطہ کر کے بچوں کے اسکول داخلہ کو یقینی بنایا جائے۔ انہوں نے ٹرانسجینڈر کمیونٹی سے تعینات کردہ وکٹم سپورٹ آفیسر کو ٹرانسجینڈر کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ کوٹ ادو سے خبر شامل کرتے ہیں شہباز خان سے۔ کوٹ ادو پاکستان پیپلز پارٹی کا ضلع کوٹ ادو میں ورکرز کنونشن کا انعقاد۔ سابق گورنر پنجاب اور صدر جنوبی پنجاب مختوم احمد محمود پنڈال میں پہنچ گئے۔ ورکرز کنونشن میں سابق وزیر اعلیٰ پنجاب دوست محمد کھوسہ بھی شریک ہیں۔ ورکرز کنونشن کی تمام تر تیاریاں ڈویژنل صدر میر آصف خان دستی نے مکمل کر لی۔ جنوبی پنجاب صدر مختوم احمد محمود کوٹ ادو پہنچنے پر پرتپاک استقبال کیا گیا۔ پیپلز پارٹی کے صوبائی رہنما سابق وزیر اعلیٰ دوست محمد خان کھوسہ بھی ورکرز کنونشن میں پہنچ گئے۔ مختوم احمد محمود الیکشن کمپین کے لیے پارٹی جالوں کو پارٹی منشور اور پالیسی سے آگاہ کریں گے۔ بھاوے نگر سے خبر شامل کرتے ہیں ڈویژنل بیورو چیف سردار ظفر اللہ خان کی رپورٹ کے مطابق 5 اکتوبر ملک بھر کی طرح بھاوے نگر میں بھی ٹیچر ڈے کے حوالے سے تقریب کا انعقاد گورنمنٹ ماڈل سٹی ہائی اسکول بھاوے نگر میں کیا گیا ہے، جس میں ڈپٹی کمشنر ذوالفقار احمد بون مہمان خصوصی تھے۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر علی رضا، CEO ایجوکیشن میڈم شاہد حفیظ اور ڈسٹرکٹ ایجوکیشن افسران، اسکول کے پرنسپل، متعدد اساتذہ، میڈیا نمائندگان اور اسکول کے طلباء نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ سٹی ہائی اسکول گراؤنڈ میں ڈپٹی کمشنر اور DPO بھاوے نگر نے ٹیچرز کو گارڈ آف آنر پیش کیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر ذوالفقار احمد بون نے کہا کہ اساتذہ کا کردار انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ ترقی یافتہ ملکوں اساتذہ کو انتہائی احترام اور عزت دی جاتی ہے۔ اگرچہ بادشاہ نہیں ہوتے ہیں لیکن اساتذہ شاگرد کو بادشاہ ضرور بناتا ہے۔ آج میں جو کچھ بھی ہوں اپنے استادوں کی وجہ سے ہوں۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر علی رضا نے کہا کہ تعلیم کے بغیر ترقی کے منازل طے نہیں کیے جا سکتے۔ انہوں نے طلباء کو نصیحت کی ہے کہ وہ اپنے تمام تر توجہ تعلیم پر مرکوز کریں تاکہ وہ معاشرے کے کارآمد شہری بن کر ملک اور قوم کی خدمت کرنے کے قابل ہو جائیں۔ انہوں نے کہا کہ میرے دفتر میں کوئی استاد کسی کام کے سلسلہ میں آئے تو میں اسے احترام دوں گا۔ ڈپٹی کمشنر نے طلباء پر زور دیا کہ وہ مستقبل کے ستارے ہیں، انہیں اپنے اساتذہ کی عزت کرنی چاہیے۔ اس موقع پر بہترین کارکردگی دکھانے والے اساتذہ میں سرٹیفکیٹس تقسیم کیے۔ ایڈمنسٹریٹر میونسپل کارپوریشن سیالکوٹ محمد اقبال کا کشمیر روڈ، لاری اڈا، کوٹلہ، بہرام چوک اور گوہت پور روڈ پر تجاوزات کے خلاف گرینڈ آپریشن دکانوں کے باہر پختہ تجاوزات کو موقع پر ہی مسمار کر دیا گیا۔ ڈویژنل بیورو چیف وحید اقبال کی رپورٹ کے مطابق دوران آپریشن روڈ پر گاڑیاں پارک کرنے کی پاداش میں شو رومز اور ورک شاپس کو سر بہمر کر دیا۔ فٹ پاتھ پر رکھا سامان بھی ضبط کر لیا گیا۔ مزاحمت پر گرفتاریاں بھی عمل میں لائی گئی، جبکہ ایسا کریک ڈاؤن ایڈمنسٹریٹر میونسپل کارپوریشن سیالکوٹ محمد اقبال نے چیف سیکرٹری پنجاب اور ڈپٹی کمشنر کی ہدایات پر عملہ تہ بازاری، ٹریفک پولیس اور ہیوی میکینیکل مشینری کے ساتھ کیا اور مسلسل 4 گھنٹے تک جاری اس آپریشن میں دکانوں، ورک شاپس اور شو رومز کے
تھڑوں کو ہتھوڑوں اور ایکسیویٹر کے ساتھ مسمار کیا گیا۔ غیر قانونی گڈز ٹرانسپورٹ کے اڈوں کو بھی ختم کر دیا گیا۔ ایڈمنسٹریٹر نے کہا کہ کشمیر روڈ پر بینک اور کمرشل اداروں کے سامنے خود ساختہ پارکنگ سٹینڈ، گاڑیوں کے شو رومز اور روڈ پر ورک شاپس کے باعث ٹریفک کی روانی اور شہریوں کو پیدل چلنے میں دشواری تھی۔ دکاندار اپنے کاروبار کو اپنی دکانوں کے اندر تک محدود رکھیں، بصورت دیگر ان کے خلاف بلا امتیاز سخت تادیبی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ اس موقع پر ٹریفک انسپکٹر اسد بٹ، انسپکٹر طیب ہزاری، مستنصر خان بھی موجود تھے۔ خبر شامل کرتے ہیں ناروال سے۔ بیورو چیف حافظ عباس حیدر سے ڈی پی او ناروال رانا طاہر رحمان خان کی سربراہی میں ناروال پولیس کی غیر قانونی طور پر مقیم افغان باشندوں کے خلاف کارروائی۔ تفصیلات کے مطابق ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹر کی نگرانی میں ایس ایچ او تھانہ سٹی ناروال نے غیر قانونی طور پر سٹی ناروال میں مقیم 2 افغان باشندوں صدیق اللہ خان اور ولی اللہ خان کو گرفتار کیا۔ افغان باشندوں کو چیک کرنے پر ان کے پاس پاکستان میں رہائش رکھنے کی کوئی بھی دستاویز ثبوت موجود نہ ہونے پر ان کو پولیس کی حراست میں لیا گیا۔ پولیس نے ملزمان کو گرفتار کر کے قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا۔ ننکانہ صاحب سے ہمارے نمائندہ رضوان مغل کی رپورٹ کے مطابق ننکانہ صاحب میونسپل کمیٹی کے چیف آفیسر کی عدم توجہ نے شہر کو کوڑا دان بنا دیا۔ ضلع ننکانہ صاحب کے چیف آفیسر کی ناقص حکمت عملی کی وجہ سے شہر بھر میں جگہ جگہ کوڑے کے ڈھیر دکھائی دیتے ہیں، جس کی بدبو سے ادھر کے مقامیوں کو سانس لینا دشوار ہو گیا ہے۔ بالخصوص بابا فرید پارک کے باہر پڑا کوڑا کرکٹ صبح سویرے سیر کے لیے آنے والے شہریوں کا کہنا ہے کہ ہم پارک میں تازہ آکسیجن کے لیے آتے ہیں، جبکہ پارک کے باہر پڑے کوڑے کرکٹ کی وجہ سے تازہ آکسیجن لینے سے قاصر ہیں۔ اسی طرح مال منڈی والے قبرستان کے راستے پر پڑا کوڑا کرکٹ جنازہ کے آنے میں رکاوٹ کا سبب بنتا ہے۔ نادرا آفس کے ساتھ پڑا کوڑا کرکٹ راستے کی رکاوٹ بنا ہوا ہے، جبکہ مسجد غوثیہ سراجی آل معروف مسجد انڈا تالاب کے ساتھ پڑا کوڑا کرکٹ نمازیوں کے راستے کی زینت بنا ہوا ہے۔ یہی منظر ننکانہ صاحب کے متعدد جگہوں پر عام دیکھنے کو ملتا ہے۔ ننکانہ صاحب کی عوام کا ڈپٹی کمشنر ننکانہ سے فی الفور نوٹس لینے کا مطالبہ۔ خبر شامل کرتے ہیں ہمارے نمائندہ شاہد اقبال کھچی تحصیل رپورٹر تانلیہ والا کی رپورٹ کے مطابق عرصہ دراز سے مامو کانجن میں شہر ریلوے اسٹیشن کے سامنے کچرے کے ڈھیر پہاڑوں کے منظر پیش کرنے لگے، جس کی بدبو سے شہریوں اور راہگیروں کا جینا محال۔ عرصہ دراز سے میونسپل کمیٹی مامو کانجن کے ملازمین نے شہر بھر کی گندگی کو مین شہر میں جمع کر کے نیا ریکارڈ قائم کر دیا۔ مامو کانجن گوشت مارکیٹ کے ساتھ پڑے کچرے کے ڈھیروں کی بدبو کی وجہ سے شہریوں نے گوشت مارکیٹ سے بھی رخ موڑ لیا۔ قصاب حضرات بھی پریشان، کاروبار شدید متاثر ہو گیا۔ اہلیان نے مامو کانجن کا چیف آفیسر میونسپل کمیٹی تانلیہ والا طارق جاوید کمبو سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ۔ بھاوے نگر سے خبر شامل کرتے ہیں ہمارے ڈویژنل بیورو چیف سردار ظفر اللہ خان کی رپورٹ کے مطابق پوری دنیا کے ممالک معاشرہ میں سب سے زیادہ عزت استاد کی ہے، اس لیے وہ ترقی یافتہ ممالک کہلاتے ہیں۔ ناظرین، دنیا بھر کی طرح پاکستان میں آج ٹیچر ڈے منایا گیا، مگر پنجاب بھر کے اساتذہ نے تمام اضلاع میں ٹیچر ڈے کو یوم سیاہ کے طور پر منایا۔ اساتذہ نے اپنے بازو پر سیاہ پٹیاں باندھی اور اپنے اسکولوں میں 10 بجے کے بعد پڑھائی کا سلسلہ بند کر کے مختلف دفاتر کے سامنے احتجاج کیا۔ گزشتہ نگران وزیر پنجاب محسن نقوی نے لاکھوں اساتذہ کا معاشی قتل کیا ہے، لیو انکیشمنٹ اور پینشن کا حق ختم کر کے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے، بوڑھے پینشنرز ماؤں اور بزرگوں سے بڑھاپے کا واحد سہارا چھین لیا ہے، دیگر تنخواہوں اور الاؤنسز پر مختلف کٹوتیاں اور کٹس لگا دیے ہیں، جس پر پنجاب بھر اساتذہ کے اندر بڑا غم اور غصہ پایا جا رہا ہے۔ اساتذہ نے آج سے احتجاج شروع کر دیا ہے اور صبح بھر میں ٹیچرز ڈے کو یوم سیاہ کے طور پر منایا گیا ہے، لہٰذا صدر پاکستان، وزیر اعظم پاکستان، وزیر اعلیٰ پنجاب، صوبائی وزیر تعلیم، چیف سیکرٹری پنجاب لاہور سے گزارش ہے کہ اساتذہ کی تنخواہوں میں بے جا کٹوتیاں اور پینشن ختم کرنے کا نوٹیفیکیشن واپس لیا جائے۔ تمام اساتذہ نے اسے ظالمانہ فیصلہ قرار دیا ہے۔ گورنمنٹ پنجاب کا یہ فیصلہ معاشی قتل کے مترادف عمل ہے۔ پنجاب بھر کی صوبائی قیادت نے پورے پنجاب کے اضلاع میں احتجاج کا شیڈول جاری کر دیا ہے اور تمام طالبات تسلیم یا احتجاج جاری رہے گا۔ چوچک سے مہر خادم بشیر نمائندہ اون نیوز کی رپورٹ کے مطابق تحصیل نالا خورد کے نواحی ٹھٹھا سید علی داخلی موضع کما اسلام کے رہائشی شریف گھرانے سے تعلق رکھنے والے ماسٹر لیاقت علی کمیانہ کے بیٹے عبدالخالق کو بازار سے
गुजरते हुए मुल्ज़मान रियाज, उस्मान, लियाकत, शहबाज वगैरह ने पकड़ लिया और इसके बाजू बांध कर कमरे में बंद करके कुल्हाड़ियों राड सोचों से तशद्दुद करते रहे और मजरूब वास्ते करता रहा जान बख्शी के लिए और जुमला मुल्ज़मान तशद्दुद करते रहे और आखिर मजरूब के भाई अब्दुल मालिक ने 15 पर कॉल की तो थाना चूचक पुलिस मौके पर पहुंच गई, जिन्होंने मजरूब अब्दुल खालिक को कमरे से निकाला और 2 मुल्ज़मान को गिरफ्तार करके साथ ले गई। FIR तो दर्ज हो चुकी है, लेकिन मुद्दई मुकदमा की IG पंजाब से अपील है। जुर्म 365 लगना था वो नहीं लगाया गया, लिहाजा जुर्म 365 आज़ाद किया जाए और जो हमारे खिलाफ नाजायज़ क्रॉस वर्जन लगाई गई है इसको ख़त्म किया जाए। तशद्दुद और जुल्म वाली फ़ोटो हजार देख रहे होंगे। खबर शामिल करते हैं मरीदके से। हमारे तहसील रिपोर्टर इमरान अली भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक मरीदके ट्रालर की मोटरसाइकिल को टक्कर, रावी रियान नज़द पुल GT रोड ट्रालर की मोटरसाइकिल को टक्कर। हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। हादसे में मोटरसाइकिल सवार नौजवान जाँ बहक। इत्तला मसूल होते ही रेस्क्यू कंट्रोल ने फौरी एमरजेंसी गाड़ी रवाना की। रेस्क्यू 111 की इमदादी टीम ने फौरी रिस्पॉन्स करके जाँ बहक नौजवान की लाश को पुलिस के हवाले कर दिया। जाँ बहक नौजवान की शिनाख्त सफियान वल्द मोहम्मद रज़ाक 30 साल साकिन इत्तेहाद केमिकल से हुई। बजारानी और तेगानी के दरमियान पुराना तनाज़ा खुश असलूबी से हल हो गया। खित्ते में अमन और खुशहाली आएगी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।